جب رحم دل شہزادہ اپنے ملک کی سرحد سے باہر نکلا تو سورج نکل چکا تھا۔ وہ گھوڑے کو تھکانا نہیں چاہتا تھا۔ کبھی وہ سوار ہوتا، کبھی گھوڑے کو آرام دیتا، اسی لیے اسے دیر ہو گئی۔ مگر گھوڑا ابھی تک تازہ دم تھا۔ چاروں جانب خشک ریگستان پھیلا ہوا، دور دور تک زندگی کا کوئی نشان تک نہیں۔ لیکن شہزادہ مجبور تھا، یہ بادشاہ کا حکم تھا۔ کچھ دیر بعد اسے دوپہر کی پیاس نے نڈھال کر دیا۔ اتنے میں دور کہیں درخت دکھائی دیے۔ شہزادے میں نئی جان آ گئی۔ اس نے گھوڑے کا رخ ادھر موڑا اور چل پڑا۔ درخت دور نکلے، شام تک وہاں پہنچا۔ گھوڑے کو باندھا اور پانی کی تلاش میں چل دیا کہ اچانک اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ بڑی اماں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ بڑھیا نے آنکھیں کھولی، ہامپتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک کنواں ہے، مگر وہاں ایک اژدھا بیٹھا ہے۔ میرا بیٹا پانی لینے گیا تھا، اژدھے نے اسے نگل لیا۔ آج تیسرا دن ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ شہزادہ دکھی ہو گیا۔ اماں، میں آپ کو پانی لا کر دوں گا۔ بڑھیا نے ڈر کر کہا، نہ جاؤ بیٹا، تمہیں بھی اژدھا کھا جائے گا۔ شہزادہ مسکرایا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کنویں کی طرف بڑھا۔ کنواں دور تھا مگر وہاں پہنچ کر حیران رہ گیا، کوئی اژدھا نہ تھا۔ اس نے ڈول ڈالا، پانی بھرا اور جلدی جلدی واپس دوڑا۔ لیکن جہاں بڑھیا کو چھوڑا تھا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ پریشان ہو کر گھوڑے کے پاس واپس آیا کہ اچانک چار ڈاکو درختوں کے پیچھے سے نکل آئے، اور انہی کے ساتھ وہی بڑھیا جو اب کہے لگا رہی تھی، یہ میرے بیٹے ہیں، تمہارا گھوڑا اور سارا مال اب ہمارا۔ ڈاکوؤں نے شہزادے کو باندھ دیا۔ بڑھیا گھوڑے پر سوار ہوئی۔ قیمتی ہیرے اور اشرفیاں دیکھ کر سب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شہزادہ فریاد کرتا رہ گیا، لیکن وہ گرد اڑاتے رخصت ہو گئے۔ اب بہادر شہزادہ جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے پہاڑوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ رات بھر پہاڑ چڑھتا رہا۔ صبح ایک بلند چوٹی پر کھڑا ہوا تو اسے سبز پہاڑ دکھائی دیے۔ وہ اسی طرف اترنے لگا۔ گھوڑا بھوک سے بے قرار تھا۔ شہزادے نے اسے ایک لمبی رسی میں باندھ دیا کہ وہ ارد گرد کے سبز پودے کھا لے۔ پودوں سے عجیب خوشبو آ رہی تھی۔ اچانک گھوڑا لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا۔ شہزادہ دوڑا۔ گھوڑا گہری نیند میں تھا۔ اس نے پودے کے چند پتے چکھے تو خود بھی نشے جیسے اثر میں آ گیا۔ ڈھول کی آوازیں، پہاڑ کی چوٹی پر ناچتے لوگ، اور پھر اندھیرا۔ شہزادہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ادھر دوسرے ملک کا عقل مند شہزادہ جنوں کی سرزمین میں پہنچ چکا تھا۔ نہر کے کنارے کھڑے جن اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک پل نمودار ہوا اور شہزادہ اسے پار کر گیا۔ جنوں کے سردار نے جھک کر استقبال کیا۔ شہزادے، اب کے آنے کی پیش گوئی 2 سال پہلے ہو چکی تھی۔ ہمارا بادشاہ بیمار ہے۔ کہا گیا تھا کہ عقل مند شہزادہ آئے گا تو بادشاہ بہتر ہو جائے گا، اور اگر 1 مہینے تک اب کو ہمارا مہمان رکھا گیا تو بادشاہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ شہزادہ حیران تھا مگر چپ رہا۔ سردار نے کہا، آنکھیں بند کریں۔ شہزادے نے آنکھیں بند کیں۔ اسے لگا جیسے وہ زمین سے اٹھ رہا ہو۔ چند لمحوں بعد جن نے کہا، آنکھیں کھولیں۔ شہزادے نے آنکھیں کھولی تو سامنے شیشے کا عظیم الشان محل تھا۔ باہر سونے کا دروازہ، ہیروں سے جگمگاتے نقش، اور سفید پروں والے گھوڑوں کی بگھی۔ شہزادہ بگھی میں بیٹھا۔ بگھی الفاڑتی ہوئی محل کے اندر گئی۔ دروازے پر کنیزیں جھک کر استقبال کر رہی تھیں۔ کہانی یہاں تک، اور آگے جاری ہے۔